أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قابل احترام بھائیو، ہمارے اکابر نے اعتکاف والی حالت میں باہمی بات کرنے سے بہت ہی احتیاط کرنے کی تاکید کی ہے۔ جو وقت اپنے اجتماعی عمل کے علاوہ ہوتا ہے اس میں معتکف یوں سمجھتا ہے کہ اب کچھ مجھے چھٹی ملی، اور اس کے نتیجے میں کچھ بات وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ضروری بات ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ زبان بند رکھنے کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ہمارے بعض اکابر نے کہا ہے، لب بند و چشم بند و گوش بند، گر نبینی سر حق برما بخند۔ لب بند رکھو، آنکھیں بند رکھو، کان بند رکھو، پھر حق کے اسرار نہ کھلیں تو ہم پر ہنسنا۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ کتنی اہمیت ہوں گی اس کی۔ ہمارے اکابر بزرگوں کے پاس کتابی تعلیم بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن انہی ہدایتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے علم کا چشمہ ان کے دلوں میں پھوڑ دیا تھا، حقائق و اسرار منکشف ہونے لگتے۔ ہمارے پردادا پیر حضرت شاہ محمود اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ سامعین میں سے کسی صاحب سے کہتے کہ آپ کچھ قرآن سنائیے، وہ ایک آدھ آیت پڑھتے تو یہ بولنا شروع کر دیتے، اور بولتے تو ایسا بولتے کہ بولتوں کی بولتی بند ہو جاتی۔ یہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے خصوصی علم نصیب ہوتا ہے اگر آدمی غیر ضروری بات سے زبان کو بند رکھے، نامناسب بات سے کانوں کو بند رکھے، نامناسب مناظر سے آنکھوں کو بند رکھے۔ یہ نامناسب کا لفظ مناسب سمجھ کے سنایا جا رہا ہے۔ بعض ایسے ہمارے پاس آنے والے نوجوان ساتھیاں ہیں، اسے جوشیلے جو بول دیے، لب بند، چشم بند، گوش بند، مرد منہ بند، آنکھیں بند، کان بند، نہ ضرورت کے دیکھتے نہ بے ضرورت، نہ ضرورت کے بولتے نہ بے ضرورت۔ ایسا نہیں، حکمت کے چشمہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں اگر آدمی اپنی زبان کو بند رکھتا ہو۔ ایک تو اس کا خیال رکھیں ساتھی، دوسرے معتکف اور روزے داروں کو خاص طور سے مخصوص حوادث پیش آنے کی صورت میں لعاب نکالنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تھوک اس کے منہ میں جمع ہوتا ہے، آتا رہتا ہے، تو تھوکنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ یہاں سے وہاں تک جائے مسجد سے باہر، اس میں کافی اس کو تکلف ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مسائل میں بھی تھوڑی سی بے احتیاطی ہو سکتی ہے۔ اس کی بنا پر جہاں آپ کے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے جگہ متعین ہے اور نیچے آپ کے دھلے ہوئے ہاتھوں کا پانی گرنے کے لیے بالٹیاں رکھی گئی ہیں، اس کے بازو میں ایک بڑی بالٹی رکھی گئی ہے جس کے اوپر ڈھکن موجود ہے۔ یہیں آپ کنارے پر ٹھہرے ہوئے ڈھکن ہٹائیں، اس میں تھوک دیں، پھر ڈھکن جیسے کا ویسا رکھیں۔ قاعدہ طریقہ یہی ہے کہ ہم ڈھکن کھول لیں تو ہم ڈھکن بھاگ دیں، ہٹا دیے تھوک دیے آگے، ایسا نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ یہ مجلس اخلاقیات کے عنوان پر علوم احسانی کے مذاکرے پر تعلیمات التصوف سے متعلق تذکرے پر متعین کی گئی۔ بات یہ ہے کہ تعلیمات احسانی جان ہیں دین و شریعت کی، روح ہیں مطالبات قرآن و سنت کی۔ آدمیت
حقیقی معنی میں اس کے بغیر آنا مشکل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل جب تک نہ ہو اس وقت تک آدمی کی عبادات بے جان ہوتی ہیں، اور یہ علوم آدمی کے باطن کو پاکیزہ بھی بناتے ہیں، رذائل سے حفاظت کا سامان بھی مہیا ہوتا ہے، اور قلب کے رخ کے حق تعالیٰ کی طرف ہونے کی وجہ سے قلب میں صفائی بھی پیدا ہوتی ہے، حق تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، ہمارا وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے لگتا ہے، اس کے نتیجے میں حق تعالیٰ جل شانہ قلب میں جلا عطا فرماتے ہیں، اور پھر بہت سی وہ چیزیں اس کے اوپر کھلنے لگتی ہیں جنہیں حضرات صوفیہ اور مشائخ اسرار، معارف، حقائق، دقائق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تکمیل دین اس کے بغیر نہیں، اسی لیے ہمارے بعض اکابر کہتے تھے، حضرت شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دعوت کی محنت سے دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، مدارس کے نظام سے تعلیم حاصل ہوتی ہے، خانقاہ کے نظام سے تکمیل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر شخص کا تعلق یہ تینوں مکاتب سے ہونا چاہیے، دعوت کی محنت سے بھی ہمارا تعلق ہو، مدارس سے بھی ہمارا رابطہ ہو، علماء ربانی مشائخ حقہ سے ہمارا تعلق بھی ہو، اور ہر ایک کا اس کا اپنا ایک خاص اثر ہے، ہر شعبے کا اس کا اپنا ایک خاص فیضان ہے۔ اسی لیے ہمارے جتنے اکابر رہے ہیں ان کا مسلک یہی رہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن مبارکہ پوری زندگی پر مشتمل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بیشتر سنتیں مخصوص اوقات اور مخصوص اعمال کے وقت کی ہیں۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز کی 51 سنتیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کی سنتیں، پانی پی رہے ہیں تو پانی کی سنتیں، لباس پہن رہے ہیں تو لباس کی سنتیں۔ ظاہر ہے کہ نہ ہمیشہ کھاتے، نہ ہمیشہ پیتے، نہ ہمیشہ پہنتے ہی رہتے، نہ ہمیشہ نماز والی ہی حالت میں رہتے، مخصوص اصطلاح والی نماز، یہ لفظ بھی خصوصیت سے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس واسطے کہ ہر وقت تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے آگے جھکے رہنا یہ بھی مطلوب ہے، تو ہمیشہ وہ حالت صلاۃ ہی پر رہتے ہیں جو اصحاب معرفت ہوتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون کے ظاہری مفہوم میں یہ ایک نزاکت بھی بتائی گئی، ہمیشہ حالت صلاۃ ہی کرے۔ تو مختلف اعمال کے اوقات میں مختلف سنتیں ہیں، لیکن ایک سنت جو آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ مستقل طور پر ہمیشہ رہی ہے، وہ سنت بندگان حق کو حق کی دعوت کی سنت، اس سے بھی اپنا رابطہ ہو۔ تعلیم کے بغیر کون سا کام کیسا کرنا معلوم ہی نہیں ہو سکتا، اسی لیے مدارس سے بھی اپنا رابطہ ہو۔ نری تعلیم سے کام بنتا نہیں، پریکٹیکل زندگی الگ ہوتی ہے، تھیوری الگ ہوتی ہے۔ جان لینا کسی چیز کا الگ ہوتا ہے، کرنے کا جب نمبر آتا تو جاننے والے بھی نہیں جاننے والے کی طرح سے ہو جاتے ہیں، ایسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے عنوان پر نہایت جامع ترین کتاب لکھی۔ آج مسائل حج سے متعلق جتنی رہنمائی جتنے علماء جتنی کتابوں سے کر رہے ہیں، وہ ان کی اس کتاب سے استفادہ برابر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسی عظیم الشان کتاب لکھی، اس کے بعد میں وہ خود حج کرنے کو پہلی دفعہ گئے تو انہوں نے طواف الٹا شروع کیا، تو بازو میں کوئی شخص تھا، اس نے ان کا مونڈا پکڑ کے یوں ہلایا اور یوں کہا، ایسا کیسا کر رہے، تم نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی؟ عمل کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نری کتاب سے حل نہیں ہوتا، اس
کے واسطے صاحب کتاب کی ضرورت ہے. اسی لیے حق تعالی جل شانہ نے کتابیں تو کم نازل فرمائی لیکن اس کتاب پر چلنا سکھانے والے زیادہ تھے. ان کی اپنی زندگیاں ترجمان ہوتی تھی. حکیم الصلاح نماز کا حکم قرآن میں ملے گا لیکن نماز ادا کیسے کی جائے اس کے واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنا پڑے. بہرحال یہ اس وقت میں یہ تین چیزوں کی اہمیت اور ضرورت ہمارا کوئی عنوان نہیں ہے گفتگو کرنے کا. ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ احسان سے متعلق، اخلاق کی درستی سے متعلق، باطن کی پاکیزگی سے متعلق، حق تعالی جل شانہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے سے متعلق ہے. اس سلسلے میں تعلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جسے ہم جزئیات سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور تعلیم کا ایک رخ وہ ہوتا ہے جسے ہم کلیات سے تعبیر کرتے ہیں. ہم کو بیشتر سلاسل میں اور بیشتر کتابوں میں مسائل زندگی پر جزئی رہنمائی کا مواد بہت ملتا ہے، لیکن کلی تعلیم یہ جزئی کلی بھی ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. ایک یہ ہے کیوں کہا جائے کہ بھائی آنکھ کا استعمال ایسا کرو، یہ جائز ہے، یہ دیکھنا جائز ہے، یہ دیکھنا جائز نہیں ہے. آنکھ کا غلط استعمال کریں گے تو یہ نقصان ہے، صحیح استعمال کریں گے تو یہ فائدہ ہے. اب پورے اعضاء میں صرف ایک آنکھ سے متعلق تقریر ہوئی تو یہ جزئی رہنمائی ہوئی. زبان سے متعلق موضوع بنایا گفتگو کا، اب اس کو بیان کرنا شروع کر. اس کی تعلیم چل رہی ہے، زبان کیسے استعمال کریں گے، کہاں کھولیں گے، کہاں نہیں کھولیں گے، کیا بولیں گے، کیا نہیں بولیں گے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، حق کا اظہار کیسے ہو وغیرہ. تو جزئی تعلیم ہے. ایک تعلیم کلی تعلیم ہے. ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت سے کلی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتے. اسی کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں اس وقت میں پیش کیا جا رہا ہے. کل اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی. بتایا گیا تھا کہ ہم سراسر محتاج ہیں. احتیاجات ہماری خصوصیت ہے. حاجت مندی ہماری ایسی صفت ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے جدا نہیں ہوتی. جن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے وہ گننے میں اگر فہرست بنائی جائے تو ہزاروں کی فہرست بن سکتی ہے. خالی ایک نوالا منہ میں رہنے کا مسئلہ ہے. کتنی چیزوں کی ضرورت ہے آپ دیکھیں. کوئی چیز ہونا جو پکڑی جا سکے، نوالا لینے کے لیے انگلیوں میں انگلیاں ہونا، ان میں مڑنے کی صفت ہونا، اس میں حرکت کی صلاحیت ہونا، پھر وہ قابل استعمال چیز ہونا، کھائی جانے والی چیز کی فراہمی کے لیے اس کے پیچھے کتنی ضرورتیں ہیں اس کا کل ہلکا سا اندازہ ہوا ہے. جب آدمی ہاتھ ڈالتا ہے برتن میں تو ہاتھ بولتا منہ میں لقمہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. کبھی ہاتھ بولتا تو سنے نہیں سنے. ہاتھ ڈالتے ارے یہ تو اتر گیا نہیں بولتے. کون بولا اترا بول کے؟ کھانا اتر گیا بول کے کون بولے؟ ہاتھ بولا نا. برتن میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالتے ہی جب نوالا بنا رہے ہیں تو بجائے نوالا بنا کے اٹھانے کے ایسا گھسنا شروع کر دو. ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور تو ایک چیز اس میں نہیں کھانے کی ہے. کون بولے کیا گھس کے کیا دیکھ رہے ہیں تم؟ وہ پینٹ دیکھ رہا ہوں جہاں نہیں کھانے کی چیز ہے کہ نہیں. اس کو متعین کر کے اب وہاں سے وہ کنکر کو نکالتا ہے کہ نہیں. ضرورت ہے ہماری تو دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. اگر کنکر چاب لیے تو دوبارہ نوالا چابنا مشکل ہو جائے. یہ ہماری ضرورت ہے. سب کچھ ہے، ہاتھ ڈالیں فوراً ہاتھ پیچھے ہٹا لیں. کیا ہوا؟ ارے بہت گرم ہے. کون بولے بہت گرم ہے؟ دستہ مبارک آپ ہی تو بولا. یہ بھی تو ہماری ضرورت ہے.
کبھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو لے جاؤ اور چولہے پہ رکھ کے لاؤ، کیا ہوا؟ ٹھنڈا ہو گیا، جم گیا، سب چکنا جمع ہوا ہے اس میں، کون بولے کون؟ ضرورت ہے نا ہماری، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ مولا تعالیٰ کی عنایت دیکھو، کرم فرمائی دیکھو، ایک نوالے پہ توجہ کرے تو پروردگار عالم سے کی محبت میں آدمی سرشار ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی نوالے میں اٹھاتا ہے تو ہاتھ کو ادراک نہیں ہوتا اس خرابی کا جو بندے کے لیے مناسب نہیں ہو۔ اس بات جب وہ اٹھاتا ہے تو تنکا ہے گھاس کا، ہاتھ کو سمجھ میں آیا نہیں، لیکن جب یوں اٹھایا تو نظر پڑتے ہی نظر آئے، ہے کہ نہیں؟ فوراً والا روک کے وہ تنکا ہٹا، رخ بدلتے ہی پھر ایک ضرورت تھی، قابل استعمال ہے کہ نہیں؟ یہ ضرورت مولا تعالیٰ پوری فرما رہے ہیں۔ کبھی کبھی آنکھ پکڑ نہیں سکتی اس خرابی کو جو آدمی کے لیے مناسب نہیں ہوتی، منہ کے قریب لاتا ہے تو فوراً ناک بولتی ہے کھانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد منہ میں لیتا ہے تو منہ کھلنا ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی دانت کے لیے بیٹھ کے ضرورت نہیں کھلا سکتے ہیں، دانت کے لیے بیٹھنا جانتے ہیں، منہ کھلتا ہی نہیں۔ منہ کھلنا کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، بہت بڑا انعام ہے مولا کا۔ منہ میں ڈال لیے، ڈالتے ہی آپ چاہو یا نہ چاہو اندرون میں اترنے کے واسطے جس قسم کی اس نوالے میں صلاحیت پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے منہ میں چکی رکھ دی، فوراً حرکت میں آنا شروع ہو جاتی، اسے چاپ کے ملائم بنا دیتے کہ اتارا جا سکے حلق میں، پھر اس میں ہاضمے کی صلاحیت پیدا ہونے اور حلق میں اندرون میں اترنے میں سہولت کے واسطے بازوؤں میں پروردگار عالم نے ایک چھوٹی سی مشین لگا رکھی ہے، وہ فوراً سیال مادہ چھوڑنا شروع کر دیتی، جس کو لعاب کہتے ہیں۔ اندرون میں نوالا پہنچنے کے لیے راستہ ہموار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دو راستے ہیں حلق میں۔ تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدمی کا مرنا تعجب خیز نہیں ہے، اس کا زندہ رہنا تعجب خیز۔ اس لیے یہ روزانہ اپنے ہاتھ سے موت کو کئی دفعہ منہ میں ڈالتا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک سانس کا ہے، غذا کا، اور ان دونوں راستوں کے باہر میں جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے۔ اب منہ میں جانے کے بعد یہ دو راستوں کا تو ہم بہتوں کو تو پتہ بھی اندازہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا ضروری ہے کہ سانس والی نالی میں غذا نہ جائے، غذا والی نالی ہی میں جائے۔ دو شیشے ہوں، دونوں شیشوں کے منہ ایسے ہوں، اس کے اوپر ایک پائپ لگا ہوا اور اس کا منہ ایک ہو، اب اس کے بعد پانی ڈالو تو یہ کیا ضروری ہے کہ ایک ہی شیشے میں جائے، دوسرے میں نہ جائے؟ کوئی ضروری ہے کہ سیال مادہ ہے وہ تو ذرا سا بھی پانی کا کوئی اثر سانس والے نالی کی طرف جاتا ہے تو فوراً اندرون میں اللہ نے ایک دفاعی نظام بنا رکھا ہے کہ فوراً آدمی کو ٹھسکا لگتا ہے اور سانس کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ نظام میں مولا تعالیٰ کی طرف ہماری ضرورت، خالی ایک نوالا ہے نا، دیکھوں پروردگار عالم میں نظام کیسے۔ تو ہم تو سراپا احتیاجات کا مجموعہ ہیں اور ہماری ضرورتیں بے حساب ہیں، گنائی بنائی نہیں جا سکتی، سراسر محتاج ہیں۔ تو اب احتیاجات ہمارے کس کس قسم کے ہیں اس کو گنانے کے لیے ایسا اگر گناتے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ نہ راستہ طے ہوتا نہ منزل تک پہنچ سکتا۔ یہ تو مولوی لوگوں کا کام ہے کہ قسم کی چیزوں کو سامنے رکھ کے کچھ لکھنا پڑھنا شروع کرو، سمجھو لوگوں کو۔ بحیثیت مجموعی ہمارے مشائخ نے بتایا کہ انسان 4 چیزوں کا محتاج ہے، ایک آثار کا، دوسرے افعال کا، تیسرے صفات کا، چوتھے وجود کا۔
اب آثار افعال صفات وجود بولے تو کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے پھر سمجھانے کا. بورڈ ہے، چاک لے کر آپ وہاں پہنچے، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے اس کے اوپر، چاک لے کر آپ وہاں پہنچے. اب آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پہ کچھ اتارنا شروع کر دیا. مثلا پھول اتارا، اب وہاں پھول نظر آنا شروع ہو گئے. تو یہ جو پھول وہاں دکھائی دے رہا نا، یہ اثر ہے. لیکن یہ اثر کے پیچھے کیا ہے؟ اس اثر کے پیچھے ہاتھ کی حرکت ہے. ہاتھ کی حرکت فعل ہے. ہر شخص صحیح ڈھنگ سے پھول نہیں اتار سکتا. بہت خوبصورت پھول اترا ہوا ہے، پتیوں کا سائز، اس میں لہریں، اس کے کنارے، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، ہر چیز کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کوئی ماہر فن ہے، خوب جانکاری رکھنے والا شخص ہے. تو وہ جو اس کے اندر صلاحیت و استعداد اور صفت ہے مہارت کی، اس مہارت کی صفت کی وجہ سے حرکت مخصوص قسم کی ہوئی، اس کے نتیجے میں خاص قسم کا خوبصورت پھول وہاں نمایاں ہوا. تو یہ پھول درجے آثار میں، اس کے پیچھے جو حرکت ہوئی وہ افعال ہے. ان افعال کے پیچھے جو مہارت کار فرما ہے وہ صفات ہیں. اس کو دیکھتے ہی فوراً آپ بولتے ہیں کوئی بڑا ہی بہترین خوشنویس معلوم ہو. ذات خوشنویس کی معرفت ہو گئی. پھول کو دیکھ کر خوشنویس کی ذات کا پتہ چل گیا کہ کیسا ہے. ایسے ہی کائنات کی تمام چیزیں آثار اللہ. میں ایک اثر ہوں، آپ ایک اثر ہیں. آیات الہیہ دو قسم کی ہیں، آیات قولیہ، آیات فعلیہ. آیات قولیہ کلام الہی ہے اور آیات فعلیہ یہ کائنات ہے. ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سورۃ الشمس قول الہی ہے، اور الشمس جو آسمان میں دہکتے انگارے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اور ایک عالم کو روشن کرتا ہے، فرمایا یہ فعل الہی ہے. اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ جیسے قول الہی کوئی نہیں بنا سکتا، ایسے ہی فعل الہی کا اظہار بھی کسی اور سے نہیں ہو سکتا. جیسے قول الہی کے پیش کرنے سے مخلوق عاجز ہے، ایسے ہی فعل الہی جیسا مولا تعالیٰ کا ہے ویسا فعل کسی سے سرد نہیں ہو سکتا. تو آثار کے ہم محتاج تھے. اس کے بعد ہم کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سے کاموں کے انجام دینے کی ضرورت ہے. کاموں کے انجام دینے کے لیے ہم میں کچھ کر سکنے کی، حرکت کرنے کی جو استعداد ہے وہ فعل ہے، اس کے ہم محتاج ہیں. اس فعل کے انجام دینے کے لیے حیات، علم، ارادہ اور قدرت کی ضرورت ہوتی ہے. ان صفات کے ہم محتاج تھے. ان تمام چیزوں کے احتیاجات کو پروردگار عالم نے یوں پورا فرمایا کہ جو ہماری ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے پورا کی. ہمارا کچھ نہیں ہے، دوسروں کا دیا ہوا ہے. ہم اپنی جگہ فقیر کے فقیر ہیں. اب جو بھی ہے عطا ہے ان کی دین ہے. اس واسطے اب کوئی چیز کسی کو ملی تو اترانے کا مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں ہم لوگ سب کے سب یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی زیادہ پیسے ویسے رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. بالفرض ایک بات سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں، ورنہ ماشاء اللہ اچھے خاصے مالدار لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں. مان لو کہ صاحب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس میں کوئی 10-20 لاکھ روپے ہو. ایک صاحب ہے آ کے کہنے لگے کہ مجھے ذرا شہر جانا ہے، میرے پاس بہت بڑا اماؤنٹ ہے، بھیڑ بھاڑ بہت ہے، بازار میں اچکے بہت ہیں. ایسی صورت میں اتنی کثیر رقم لے کے میرا بازار میں جانا ٹھیک نہیں ہے. ضرورت کے بقدر تھوڑے پیسے میں رکھ لیا ہوں. یہ 5 لاکھ روپے ہیں. زور کے وقت میں آ کے بولے ذرا آپ یہ رکھ لیجیے، مغرب کے بعد میرے کو واپس ہونے کا ہے، آ کے مغرب کی نماز میں ملاقات کر لے کے چلے جاتا ہوں.
تو ایسی صورت میں ظہر سے لے کے مغرب تک وہ صاحب جن کے پاس 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، لکھپتی ہیں، اتنا تعاون ہے، اگر اپنے ساتھیوں میں سے کوئی بولے میں 5 لاکھ ہے، ایک 5,000 میرے کو دے دیتا، کیا کہتا ہے میرے نہیں ہے؟ تو ظہر سے پہلے کچھ نہیں تھا، مغرب کے بعد کچھ نہیں ہے، بیچ میں رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ اب یہ بیچ میں ظہر سے لے کے مغرب تک یہ اترانے کا میں ویسا مالدار میں غنی، جی ظاہر ہے کہ سنا سمجھے کی بات ہے کہ سمجھداری کی بات دوسرے کی ہے بھائی، جب چاہیں لے لے، ایسے ہی جس کو جو ملا ان کے دینے سے ملا، جب چاہے لے لے، ہمارا اپنا ذاتی تو ہے نہیں۔ تو پہلا اپنا فقر کھلنا، جتنی ہم کو ضرورت تھی پروردگار عالم نے وہ ضرورتیں اس طریقے سے مہیا فرمائی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ جگہ ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تم کو وہ سب کچھ دیا جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔ مگر کبھی کبھی کسی کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ سوال کب کرے؟ جسم ملا، جان ملی، حیات ملی، علم ملا، ارادہ ملا، قدرت ملی، سماعت ملی، بصارت ملی، کلام ملا، ہم کب مانگے؟ سوال ہو سکتا ہے۔ تو بھائی مانگنے کے واسطے اس زبان کا ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی محتاج شخص ایسا ہو کہ جس کو مانگنے کے لیے زبان نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کے لیے ہاتھ نہیں ہے، کپڑا بچھانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کشکول رکھنے کے لیے کشکول نہیں ہے، ایک جگہ خالی پڑا ہوا ہے، آتے ہوئے جاتے ہوئے ایک صاحب 5 روپے ڈال دیے، ایک صاحب 10 روپے ڈال دیے، ایک صاحب 50 روپے ڈال دیے، ایک صاحب 100 روپے ڈال دیے، کوئی صاحب دیکھ رہے ہیں، انہیں منگا کیا بول کے پوچھے تم، انہیں سوال کرا کیا؟ تو ڈالنے والا کیا بولتا؟ سوال کرنے کا کیا ہے؟ اس کا حال ہی سوال ہے، اس کا حال ہی سوال ہے، سمجھ میں آ رہا کہ نہیں؟ اس کا حال ہی سوال ہے۔ ایسے ہی ہم حق تعالی جل شانہ کے علم میں تھے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ہم اپنی زبان حال سے گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے تھے کہ مولا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، ہمارا حال خود بتا رہا تھا کہ اسے جسم کی ضرورت ہے، اسے فعل کی ضرورت ہے، اسے صفت کی ضرورت ہے، اسے ظہور کی ضرورت ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے اپنے کرم سے وہ سب کچھ ہم کو دیا۔ اب وہ بات ہے جو آج کی مجلس میں سنانے کی ہے، تو کل کی بات سے متعلق تھوڑی سی وضاحت تھی۔ اب اتنی بات جب ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، تو اب بہت کچھ دکھتا ہے نا، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کچھ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، چل بھی رہے ہیں، پکڑ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، آج بہت کچھ کام کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں میسر ہیں ہم کو، اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، اور ہمارا اعتقاد ایمان یہ ہے کہ ان کی دی ہوئی ہے، عطا کرنا ہے، اور مخصوص وقت تک کے واسطے رکھی گئی ہیں ہمارے پاس، پھر لے لی جانے والی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اب امانت ہے، اسی لیے ابدیت زندگی میں لانا ہو تو یہ دوسرا اعتبار ہمیشہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ چیز میرے پاس امانت ہے۔ امانت کا مضمون سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ اصلاح اور درستی، رشد و ہدایت، رہنمائی، بات، نصیحت سب مفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک سمجھ میں نہیں آیا اس وقت تک آدمی کی زندگی کی درستی کے لیے یہ مذاکرہ ویسا فائدہ نہیں دیتا جیسا کہ دینا چاہیے۔ اسی لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ بہت معروف مثال ایک عام طور پر ہمارے سلسلے میں دی جاتی ہے۔ آپ کے پاس مکان نہیں تھا، پریشان تھے، کسی دوست نے کہا یا کسی خیر خواہ اور ہمدرد نے کہا، کاہے کو آپ پریشان ہوتے ہیں، یہ میرا مکان ہے، اس میں آپ رہ جائیے، جو کرایہ ہو سکتا دے دیجیے،
اب اس میں رہ گئے. چند مہینوں کے بعد میں ایسا ہوا کہ کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے، باہر تھے. انہوں نے کہا آپ کا مکان کون سا؟ وہی مکان بتا دیے میرا مکان. میرا مکان بولنے کا حق حاصل ہے اس کو. دوست کو سمجھانے کے بعد دوست کے پوچھنے کا مقصد یہ کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میرا مکان یہ ہے، یعنی اس میں رہتا ہوں. تو یہ جو میرا مکان بولتا ہے تو میرا مکان بولنے میں مالکانہ حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہیں بولتا، امینانہ حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بولتا ہے کہ عارضی طور پر دوسرے کے مکان میں میں رہ رہا ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میرے اس وقت میں رہائش کے لیے موقتی طور پر میرا مکان یہ ہے. اس بات سے اگر اس نے یہ کہا کہ میرا یہ مکان ہے تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اندرون میں اس کا شعور رہتا ہے کہ نہیں رہتا وہ دیکھو. اس کے دیکھنے کے لیے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ چند مہینے کے بعد میں جو مہمان آیا گھر میں ٹھہرا، اس کو طہارت کا تقاضا ہوا. اس نے کہا ذرا طہارت کو جانا ہے، کہا کہ ذرا ٹھہریے، میں ابھی ذرا پردے کا انتظام کرتا ہوں، ذرا خواتین کو ہٹا دیتا ہوں. طہارت خانہ وہ اندر کے حصے میں ہے، وہاں جا کے عورتوں کو ہٹا کے پردے کا بندوبست کر کے خواتین کو اندر کر کے اب اس نے مہمان کو بلایا اور طہارت سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر باہر کے کمرے میں لا کے بٹھا دیا. دوست نے محسوس کیا کہ میرے طہارت کو جانے کی وجہ سے گھر کے پورے لوگ پریشان ہوئے. اس واسطے خیر خواہانہ مشورہ دیتے ہوئے یوں کہا کہ آپ کے پاس دوست آتے رہتے ہیں، اسی میں ایک اٹیچ باتھ روم کا ایک نہیں بنا لیتے، یہ جو باہر کا روم ہے اس میں طہارت خانہ بھی ایک بنا لو. کیا بولتا ہوں؟ مکان میرا نہیں، اپنی مرضی سے میں اس میں تصرف. بھائی اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو دین کی پوری بات سمجھ میں آ گئی سمجھو. جیسے وہ یوں کہتا ہے کہ میں اس مکان میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا کہ یہ دوسرے کی چیز ہے، میں مجھے استعمال کے لیے دی ہے، میں اپنی مرضی سے اس میں تصرف نہیں کر سکتا. اس کا جیسا منشا ہے میں اس کا استعمال ویسا ہی کر سکتا ہوں. تب یہ جسم امانت ہے، جان امانت ہے، آنکھ کان زبان امانت ہے، فعل صفات امانت ہے. اب اس کے استعمال کا مسئلہ ہے، تو کیسے کرنا ہے استعمال؟ اپنی مرضی سے کرنا یا جس کی چیز ہے اس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے کرنا خیانت ہے، جس کی چیز ہے اس کی مرضی سے کرنا دیانت ہے. اب کسی کی زبان سے یہ نہیں نکل سکتا یہ جی نہیں دیکھنا جی، بولے تم کون بولنے والے؟ میری آنکھ میری مرضی، نہیں سننا یہ گانے والے، تم کون بولنے والے؟ میرے کان میری مرضی. ارے وہاں کئی جواب سے چلے جا رہے ہیں، تم کون بولنے والے؟ میرے پاؤں میری مرضی. یہ میرا کا جو مسئلہ ہے بڑا خطرناک ہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک کہ میرا صحیح نہ ہو جائے دین درست نہیں ہو سکتا. دین درست ہونے کے بعد سے یہ میرا صحیح ہونا ضروری ہے. میرا بولنا غلط ہے. اللہ کہتے ہیں سب میرا، بندہ کہتا ہے یہ میرا یہ میرا وہ میرا وہ میرا. ہمارے حضرت بولتے تھے یہ دو میرا ہو گئے تو دو میراؤں میں سے کس کا میرا صحیح ہے؟ جس نے بنایا جب وہ کہے کہ یہ میرا تو صحیح ہے، جس نے بنایا نہیں وہ کہے کہ یہ میرا تو غلط ہے. یہ میرا صحیح کرنے کی خاص پریکٹس کرنے کا ہے. اس کے واسطے تعلیم ہے ہمارے سلسلے میں جس چیز پہ نظر پڑے اپنی ذات پر یا اپنے سے خارج میں اس کے مالک اللہ ہیں. اس کا خیال ہمیشہ تازہ رکھو، دوہراتے رہو شروع میں تو زبان سے. میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے تو پھر میری مرضی بھی نہیں.
اور یہ تکلیف پریشانی پوری جو ہے یہ میرا درست نہیں ہونے کی وجہ سے جتنی تکلیف پہنچ رہی ہے میرے کی وجہ سے پہنچ رہی ہے. اس کو سمجھانے کے واسطے ہمارے اندر بولتے تھے. مجمع میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, سب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی صاحب آئے آ کے چلا دیے, ارے بچے کے پاؤں کے اوپر سے سائیکل موٹر والا پہیا پاؤں کو پہیا لگا کے چلے گیا, بچہ زخمی ہو گیا, چلا دیا. ایک انسانی ہمدردی کے تحت ارے کس کا بچہ تھا کہ چلے گئے, اتنا بولتے افسوس کرتے کھانے بیٹھ جاتے. اب کتنی ہی شاندار تقریر ہو رہی ہو, کتنی ہی شاندار گفتگو ہو رہی ہو, سنانے والے صاحب کتنے ہی خصوصیات کے رکھنے والے کیوں نہ ہوں, کتنی ہی آپ غور سے توجہ سے سن نہ رہے ہوں, آ کے خبر دینے والا یہ بولا بچے کے پاؤں سے پہیا لگ کے بچے کے پاؤں میں زخم آ گیا, تو بچہ زخمی ہوا, یہ ایک اطلاع ہے. دوسرے صاحب آ کے بولے آپ کا بچہ زخمی ہوا, تو ابھی سننے والے کیا ہوگا میرا بچہ. اب یہیں سے رونا دوڑنا شروع کر. یہ جو تکلیف ہے کہے گی یہ بچہ زخمی ہوا تو پہلے بھی تھا, اب کیا بڑھا کیا اس میں میرا بچہ زخمی ہوا, تکلیف پوری کہے گی ہے میرے لیے. یہ میرا صحیح ہو گیا تو سب صحیح ہو جاتا تھا. اس کے بغیر زندگی میں ابدیت نہیں آ سکتی جب تک کہ امانت کے بارے میں صحیح شعور زندہ نہ ہو. اور اگر ہم چیزوں کا استعمال صحیح کر رہے ہوں تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دے رہے ہیں, جس کی چیز ہے اس کی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. اس واسطے نیک بن کے بھی معتبر ہی نہیں کرتا بندہ. فخر نہیں, غرور نہیں, گھمنڈ نہیں, اپنے عمل پر نظر نہیں. تو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا. اسی کو تو سمجھانے کے واسطے بولنے والے نے کہنے والے نے کہا ہے نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے, سب کچھ ان کا ہے. ان کی مرضی کے مطابق اگر اپنا استعمال کر لینا تو کون سا بڑا کارنامہ انجام دے. اسی لیے دوسرا جو سبق آج یہ کھڑی نکال دیے لوگ, امر صاحب جو ہے بولتے جرا نہ بول کے نکال رہے ہیں, کیا قصہ ہے سمجھ نہیں آیا میرے. جیسے اس کی بیٹری اترتی ہے دوسروں کی بھی اترتی ہے. تو دوستو, ابدیت میں پہلا اعتبار فقر کا ہے اور دوسرا اعتبار امانت کا. یہ فقر سمجھ میں آیا تو امانت سمجھ میں, امانت سمجھ میں آ جائے تو استعمال سمجھ میں آ سکتا ہے. جب استعمال صحیح ہونے لگتا ہے تو پروردگار عالم دو اعزازات سے پھر بندے کو نوازتے ہیں. ایک تو بندے کو اپنا بنا دیتے ہیں, دوسرے بندے کو اپنے بندوں کی خدمت کے واسطے مقرر کر دیتے ہیں. یہ دو عظیم الشان کام ملتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اپنا بنا لیتے ہیں, اس کو ولایت کہتے ہیں. بندوں کی خدمت کے واسطے جب مقرر کر دیتے ہیں تو اس کو خلافت بولتے ہیں. مقرر کرتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اسباب ایسے بناتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس شروع ہو کر ان کو ان کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو اب وہ بندگان حق کی خدمت میں لگ جاتا ہے. بہرحال یہ دو اصطلاحات اخیر کی وہ تو اس وقت میں سنانا یا اس کی وضاحت کرنا مقصود نہیں ہے. مجھے تو امانت والے عنوان پر تھوڑی سی توجہ آپ کی مبذول کرانا تھا. کوئی سی بھی چیز میری اپنی ذاتی نہیں, سب ان کا دیا ہوا. حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہر اپنے سلسلے سے تعلق رکھنے والے ساتھی کو خصوصیت سے یاد رہنا چاہیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا, میرا اپنا کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا. پرانی زبان ہے وہ زمانے کی. میرا اپنا کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپنے کیا جاتا ہے میرا. ان کی چیز ہے, ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. بس یہی امتحان و آزمائش ہے. اگر اتنی آزمائش بندہ مان لیتا کہ ہاں میرے نہیں ہے ان کی ہے,
پھر ویسے ہی کرتا ہے جیسے ان کی ہے تو ان کی مرضی سے کر لیتا ہے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ بولیں گے کہ میرے بندے تو نے میرے منشے کو محفوظ رکھا، میرا کہاں مانا، میری مرضی کا خیال رکھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، بول آج تیری مرضی کیا ہے. تمہاری کیا مرضی ہے بولو. قرآن پاک میں ہے. کہیں آپ سمجھیں گے کہ اعتکاف میں کوئی صاحب سنا دیے؟ جی نہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم کو جنت میں وہ ملے گا جو تمہارے جی چاہے، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا، اور جس چیز کو تم طلب کرو گے وہ ملے گا. بس کیا کرنا ہے یہ 2 روزہ زندگی میں ان کی چیز ان کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. بس یہ دوسرا سبق ہے ابدیت کے اعتبارات میں، اسے ملحوظ رکھنے کی ہمیں خصوصیت سے کوشش کرنی چاہیے. ہم تعالیٰ سبوں کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا خطايانا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، وافتح عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أفرغت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأخرج أعيننا من عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.